بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم نحو کا جو آج دوسری کلاس ہوئی ہے اس میں ہم نے یہ چیز آپ کے سامنے رکھی کہ کلمہ اور کلام کے حوالے سے کہ یعنی کلمہ جس کو ہم کہتے ہیں نا، زبان سے کوئی بھی جب کلمہ نکلتا ہے تو زبان سے نکلتے وقت وہ لفظ کہلاتا ہے۔ لفظ کا معنی ہم نے پڑھا تھا کہ پھینکنا، تو زبان سے چونکہ وہ پھینکے جاتے ہیں لفظ، وہ کلمات، تو اس وجہ سے اس کو لفظ اور ملفوظ کہا جاتا ہے۔ پھر اس لفظ کے دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک با معنی لفظ یعنی معنی دار لفظ جس کو ہم کہتے ہیں موضوع۔ موضوع کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ لفظ کسی معنی کے لیے خاص کیا گیا ہو، موضوع خاص کیا گیا ہو، رکھا گیا ہو، بنایا گیا ہو۔ اور بے معنی یعنی محمل، جس کا جو بیکار لفظ ہوتا ہے، بے معنی لفظ ہوتا ہے۔ محمل کلمات عام طور پر ہم ویسے اصالتاً استعمال نہیں کرتے، لیکن جو بامعنی موضوع لفظ ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ملا کر کبھی ہم حسن پیدا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کو۔ مثلا ہم کہتے ہیں پانی شانی، روٹی شوٹی، تو اس قسم کے لفظ جو ہیں ہم حسن کے لیے پیدا ساتھ لگاتے ہیں، ویسے باقاعدہ طور پر ہم موضوع لفظ ہی استعمال کرتے ہیں جو بامعنی ہوتے ہیں۔ پھر یہ جو بامعنی لفظ ہے اس کی ہم نے دو قسمیں بنائی، مفرد اور مرکب۔ مرکب کو آج ہم نے نہیں چھیڑا، ہم نے مفرد کو لیا ہے۔ مفرد کی تعریف ہم نے یہ کی کہ ایک اکیلا لفظ ہوتا ہے جو اپنا ایک اکیلا معنی بتاتا ہے، یعنی ایک ہی لفظ اور اس کا ایک معنی۔ مثلا ہم نے مثال دی جیسے رجل، رجل ایک لفظ ہے، اس کا ایک معنی ہے مرد۔ اسی طرح عبد، عبد ایک لفظ ہے، اس کا معنی ہے بندہ۔ تو یہ مفرد بھی ہوا کیونکہ یہ اکیلا لفظ ہے اور اس کا ایک معنی ہے، اور اسی کو مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں، کلمہ۔ پھر اس کلمہ کی ہم نے تین قسمیں بنا دیں۔ پہلی قسم اسم، دوسری فعل، تیسری حرف۔ اسم کے ہم نے دو معنی بتائے، یعنی اسم کو اسم کیوں کہتے ہیں، وجہ تسمیہ جس کو میں نے کہا تھا۔ وجہ تسمیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ نام کیوں رکھا گیا ہے اس طرح۔ تو اسم کا نام اسم اس لیے رکھا کہ اسم کے معنی دو معنی میں نے بتائے تھے، ایک معنی بلندی، ایک معنی نشانی، یعنی ہر چیز کے اوپر اس کا جو نام ہوتا ہے وہ ایک نشانی ہوتی ہے، جب وہ نام بولتے ہیں تو وہ ذہن میں وہی چیز آتی ہے، نشانی ہوتی ہے۔ اور اسم کا دوسرا معنی بلند ہونا، تو یہ اپنے دوسرے بھائیوں پر بلند ہے۔ دوسرے بھائی کون سے ہیں اسم کے؟ فعل اور حرف۔ تو فعل اور حرف پر اس لیے بلند ہے کہ دو اسم مل جائیں تو وہ جملہ بنا سکتے ہیں، لیکن دو فعل نہیں 100 فعل بھی مل جائیں تو وہ جملہ نہیں بنا سکتے، اور حرف جو ہوتا ہے وہ بالکل جملہ بنانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ تو گویا اسم ان دونوں بھائیوں کے اوپر بلند ہے، اس لیے اس کو اسم کہتے ہیں۔ فعل کا معنی ہوتا ہے کام، تو ظاہر بات ہے دنیا میں کوئی بھی کام ہو، اچھا ہو برا ہو، وہ فعل کام ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح حرف، حرف کا معنی کنارہ، تو اس لیے ہم اس کو حرف کہتے ہیں کہ عام طور پر کلام میں یہ کم آتا ہے، جب لاتے ہیں تو کبھی کبھی اس کو کنارے سے اٹھا کر ہم لے آتے ہیں، اور جب آتا بھی ہے تو اسم اور فعل کے کناروں پر دائیں بائیں پر ہوتا ہے، کلام کے کنارے پر ہوتا ہے، اس لیے اس کو حرف کہتے ہیں۔ حرف کا معنی کنارہ، ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ کہا تھا کہ اسم کی تین قسمیں ہم نے بنائی تھیں، جامد، مصدر، مشتق۔ جامد ٹھہرا ہوا، جمع ہوا، جب سے ایک دنیا میں لفظ آیا اس سے آگے کوئی اور لفظ ہم نہ بنا سکیں، یعنی اور لفظ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اسے ہم گردانے بنائیں، واحد تثنیہ جمع بنائیں۔ تثنیہ میں نے کہا تھا دو کو کہتے ہیں، یا غائب حاضر بنائیں یا اس سے پورے الفاظ کی لڑی بنا دیں، ایسے نہیں ہوگا تو اس کو جامد۔ جامد جیسے رجل مرد، یہ شروع سے رجل لفظ آیا، ایسے کوئی اور لفظ ہم نے نہیں بنائے کہ کوئی گردانے بنا دیں اس کے ہم پوری۔ یا فرس مانے گھوڑا، تو اس فرس کے لفظ سے کوئی اور لفظ ہم نے نہیں بنائے، نہ ہم اس کی کوئی گردانے بنا سکتے ہیں، یہ اسی طرح ہے، اسی طرح استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے مصدر، مصدر گویا جامد کا میں نے بتایا تھا، شانڈ، شاڑ، زمین جیسے کہتے ہیں نا، بنجر، تو اس سے کچھ اگتا نہیں ہے جیسے زمین سے، تو جامد فریز کی ہوئی چیز، منجمد کی ہوئی چیز، اس سے کچھ آگے نہیں بنتا۔ مصدر اس کے مقابلے میں ہوتا ہے، وہ ایک ایسا لفظ ہوتا ہے جو بن کے آتا تو ہے لیکن اس سے زرخیز ہوتا ہے، آگے اور بھی بنتے ہیں، تو اس سے اسم بھی بنتے ہیں، فعل بھی بنتے ہیں۔ اسم بنے تو اس کو اسم مشتق، اور اسماء مشتقہ اس کی جمع ہو گئی، اور فعل مشتق اس کی جمع افعال مشتقہ ہو گئی، ٹھیک ہو گیا۔ میں نے بتایا تھا اسماء مشتقہ اور افعال مشتقہ کو ملائیں سب کو تو یہ تقریباً 15 کے لگ بھگ بن جاتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا تھا مصدر سے ماضی بنتی ہے، مضارع، امر نہیں، امر نہیں اس میں، اور ادھر سے ہم افعال چونکہ چار ہیں تو جیسے چار اسی سے بنتے ہیں، اور اسماء زیادہ ہیں تو مثلا اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں اعلیٰ، اس میں ظرف، اس میں تفضیل وغیرہ، اس طرح کے جو ہیں نا وہ بھی اس سے بنتے ہیں۔
اور یہ مشتق تیسری جو چیز تھی، ظاہر بات ہے یہ جو میں نے ابھی گنے ہیں مصدر سے جو بنتے ہیں، جو میں نے کہا 15 کے لگ بھگ ہیں افعال اور اسماء، یہ بننے والے کون ہوتے ہیں؟ مشتق، اور مشتق کی جمع کیا آتی ہے؟ مشتقات. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہم نے کہا نا کہ اسم اپنا معنی بتانے سمجھانے کی صلاحیت ہوتی ہے، فعل میں بھی پورے صلاحیت ہوتی ہے. البتہ فعل میں زمانہ بھی ہوتا ہے، حال، استقبال یا ماضی حال استقبال میں سے کوئی ایک زمانہ، لیکن اسم میں زمانہ نہیں ہوتا. حرف اپنا معنی پورا بتاتا تو ہے، سمجھا نہیں سکتا. جیسے میں نے کہا تھا من، عن وغیرہ، فی، اب یہ معنی بتاتے تو ہیں، من مانے سے، فی مانے میں، لیکن یہ اپنا معنی سمجھا نہیں سکتے. کب سمجھاتے ہیں؟ جب یہ اسم اور فعل کے ساتھ لگتے ہیں جملے میں، تو پھر ان کا معنی پوری طرح سمجھ آتا ہے، ورنہ معنی پوری طرح ان کا سمجھ آ سکتا نہیں ہے. تو یہ جو صرف کا سبق تھا وہ میں نے آپ کے سامنے یہاں پر مختصر انداز میں تقریباً 6 منٹ کے اندر دہرا دیا ہے. آپ اس سبق کو اس وائس میسج کے ذریعے سے بھی سمجھ سکتے ہیں. جزاکم اللہ.